ناظرین السلام علیکم۔ انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ، اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے دو رہنماؤں پر کیوں برہم ہیں۔ ان دونوں رہنماؤں نے ایسا کیا کیا جس پر وزیر اعظم عمران خان شدید غصے میں آ گئے۔ ان رہنماؤں کو پہلے مرحلے میں شو کاز نوٹس کیوں جاری کیے گئے۔ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں 45 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا۔ وزیر اعظم نے اس اجلاس میں ان رہنماؤں کے لیے کیا حیران کن الفاظ استعمال کیے۔ ان رہنماؤں کے خلاف ایکشن سے پہلے پرائم منسٹر کو کس طرح کی رپورٹس پیش کی گئی تھیں۔ ان رپورٹس کا انٹیلیجنس سورس کیا تھا۔ اس پورے معاملے میں ایک خاتون وزیر کی کہانی کیا ہے۔ اس خاتون وزیر کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کس نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے، اور اگلے 3 ماہ کو کیوں بہت اہم قرار دیا گیا۔ ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر، یعنی وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے دو رہنماؤں پر کیوں پھٹ پڑے اور انہیں نکالنے کی اصل کہانی کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو اسلام آباد میں کچھ حلقے ایک انتہائی پراسرار خبر قرار دے رہے ہیں، اور اسی خبر کو ایک خطرناک معاملے سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد میں جو اقتدار کے ایوان ہیں اور اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، وہاں بھی کچھ مخصوص قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں، اور یہ جو نئی اطلاعات ہیں یہ ایک ایسے وقت میں گردش کر رہی ہیں جب پی ڈی ایم کے مردہ بت میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی گئی۔ رانا شمیم کا جو حلف نامہ مسلم لیگ نون سامنے لے کے آئی تھی، اس کا جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوسٹ مارٹم ہوا، جس طریقے سے اس حلف نامے میں جھول سامنے آئے، اور جس طرح سے وہ حلف نامہ جعلی ثابت ہوا، اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار کی جو آڈیو تھی، جس کو یہ کہہ کر سامنے لایا گیا کہ اس آڈیو کے بعد مریم نواز اور میاں نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی، لیکن وہ جعلی آڈیو بھی مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی، اور مکمل طور پر پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے ایک فراڈ کے ذریعے جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو مسلم لیگ نون نے بنوائی تھی۔ اب جب یہ حلف نامہ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آڈیو ٹیپ جعلی ثابت ہوئے، تو اس کے بعد نون لیگ اور پی ڈی ایم نے اپنی اس جعل سازی کے بے نقاب ہونے کے بعد ایک نئی گیم پلان کی، اور اب اس نئی گیم کے ساتھ ہی اس نئی پراسرار خبر کو بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اور یہ جو خبر ہے یہ حکومت کے متعلق بھی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے متعلق بھی ہے، اور ایک -1 فارمولے کے متعلق بھی۔ یعنی پہلے تو اس قسم کا فارمولہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کرتا رہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایک تاثر بنایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں جو تاخیر ہوئی تھی، اس کے بعد اتنی ناراض ہوئی پرائم منسٹر عمران خان سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے۔ یہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کے قریبی حلقوں اور ان کے قریبی دانشوروں نے اس قسم کا تاثر بنایا، اور اب ایک اور فارمولہ زیر گردش ہے جس کے متعلق مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، مختلف اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ایک -1 فارمولہ زیر غور ہے۔ اور پی ڈی ایم کے جو پہلے والے تمام پلانز تھے، جس طریقے سے وہ فیل ہوئے، اس کے بعد اب کچھ نئے اور ہنگامی خیز رابطے کیے گئے، اور ان ہنگامی رابطوں کے بعد ہی یہ جو -1 والا فارمولہ ہے، اس کی باز گشت اس وقت سنائی دے رہی ہے کچھ حلقوں کی جانب سے، لیکن جو حقائق ہیں بڑے دلچسپ قسم کے، وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو نئے ہنگامی رابطے ہوئے ہیں، ان رابطوں پر مریم نواز ابتدائی طور پر کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھیں، اور اس کی کچھ مخصوص وجوہات بھی تھیں، لیکن
بعد میں کچھ صورتحال ہی اس قسم کی بنی کہ مریم نواز اپنے تحفظات کے باوجود ان رابطوں کے نتیجے میں بنائی جانے والی حکمت عملی پر رضامند بھی ہو گئیں۔ دوسری جانب لندن میں میاں نواز شریف نے بھی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ اسحاق ڈار سے کہا گیا کہ وہ اس ہنگامی میٹنگ کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد حسن نواز کا جو لندن میں دفتر ہے، جو اس وقت نون لیگ کا لندن میں سیاسی سیکریٹریٹ بن چکا ہے، وہاں یہ میٹنگ بلائی گئی۔ میاں نواز شریف نے اس میٹنگ کی صدارت کی اور اس میٹنگ میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر ارکان ہیں وہ بھی شریک تھے۔ یعنی جس قسم کے ہنگامی رابطے کیے گئے، اس کے بعد یہ میٹنگ بلائی گئی جس کو میاں نواز شریف چیئر کر رہے تھے۔ اور اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان کے ایک خطرناک مطالبے پر غور کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان کا وہ خطرناک مطالبہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہونے والا ہے، اس اجلاس میں ہر صورت اور ہر قیمت پر لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے، کہ لانگ مارچ کی تاریخ دی جائے یا پھر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تاریخ دی جائے، اور حتمی فیصلہ کیا جائے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے یا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد لانی ہے۔ اور اگر اگلے سربراہی اجلاس میں، یعنی پی ڈی ایم کا جو اگلا اجلاس ہونا ہے، اس میں یہ فیصلہ نہ کیا گیا تو مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف کو یہ کنوے کیا تھا اور یہ میسج دیا تھا کہ پھر میں پی ڈی ایم اتحاد کی سربراہی چھوڑ دوں گا۔ اب نون لیگ کے جو رہنما ہیں، انہوں نے اصل میں میاں نواز شریف کو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ہنگامی رابطے ہوئے، ان رابطوں پر بریف کیا اور یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور صرف پرائم منسٹر کو مائنس کیا جائے اس نظام سے، اور پھر تحریک انصاف سے ہی کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جائے، یعنی تحریک انصاف کے ہی کسی اور رہنما کو یہ موقع دیا جائے کہ عمران خان کے ہٹنے کے بعد وہ وزیر اعظم بن جائے اور پی ڈی ایم اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اس کی مخالفت نہ کریں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کی مخالفت نہیں کرے گی۔ یہ بریف کیا گیا میاں نواز شریف کو کہ پیپلز پارٹی نے اس قسم کی یقین دہانی کروائی ہے، اور یہ تاثر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو شاید اسٹیبلشمنٹ سے، خاص طور پر شاید بلاول بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اس قسم کا اشارہ ملا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، یعنی کاف لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، اور اسی طرح جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس کے متعلق ایک اوپن سیکرٹ یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، تو یہ بھی ایک تاثر دیا گیا کہ ان ارکان پر، یعنی جو حکومت کی اتحادی جماعتوں کے کچھ ارکان ہیں، ان کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں، اور اگر اس قسم کی تحریک عدم اعتماد لائی جائے کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان مائنس ہو جائیں اور تحریک انصاف کی حکومت قائم رہے اور تحریک انصاف سے ہی کوئی اور وزیر اعظم آ جائے، تو یہ حکومت کے اتحادی جو ہیں ان میں سے کچھ ارکان اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر دیں گے، اور جہانگیر ترین گروپ کے کچھ لوگ بھی اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر دیں گے۔ یہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نون لیگ سے ہنگامی رابطے کیے گئے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، ان ہنگامی رابطوں میں اس قسم کی یقین دہانیاں کروائی گئیں۔ اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف تو اس بات پر قائل نہیں تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں رہتے ہیں، اور جب تک ان کو وہاں سے کوئی گرین سگنل نہ ملے، جب تک ان کو وہاں سے کوئی مثبت اشارہ نہ ملے، اس وقت تک شہباز شریف اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بلاول بھٹو کو اس قسم کا اشارہ دیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کی مخالفت وغیرہ نہیں کرے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو اس لیے پھر بھی بضد ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہر صورت ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے تاکہ ہماری کوئی جگ ہسائی نہ ہو، اور جس طریقے سے پہلے ہم نے مختلف تاریخیں دیں
اور یہ کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے۔ پچھلے سال دسمبر کی تاریخ آئی، پھر اس سال مارچ کی تاریخ آئی، پھر اکتوبر کی تاریخ آئی، پھر یہ کہا گیا کہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں تو ہر صورت لانگ مارچ ہوگا اور ہم حکومت کو بھی گرا دیں گے۔ لیکن نومبر بھی گزر گیا اور اب دسمبر بھی آ گیا ہے، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کے ارادے کچھ خطرناک نظر آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یا تحریک عدم اعتماد یا لانگ مارچ کے حوالے سے ایک حتمی فیصلہ کر لیا جائے پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس میں۔ لیکن اسی پوری صورتحال کو وزیر اعظم عمران خان کے ایک خاص قسم کے حکم سے بھی جوڑا جا رہا ہے اور اسی معاملے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پراسرار نوعیت کی خبر ہے۔ اسے پراسرار کیوں کہا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کیا دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، پھر آگے چل کر آپ کو کچھ زمینی حقائق سے بھی آگاہ کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں پر کیوں برہم ہیں اور ان کو نکالنے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا اور اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان کے کچھ قریبی جو وزراء تھے ان کو پیغامات دیے گئے تھے کہ آپ نے بھی شریک ہونا ہے اور اسی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں مختلف بریفنگز دی گئیں۔ پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے، یعنی پرائم منسٹر کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا تھا۔ مختلف قسم کی پریزنٹیشنز بھی پیش کی گئیں، مختلف وزارتوں کا جو پرفارمنس ہے اس کا جائزہ بھی لیا گیا، کچھ بحث مباحثہ بھی ہوا، کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف اوپینینز بھی اسی اجلاس میں سامنے آئیں۔ اب یہ جو ساری پرفارمنس سامنے آئی مختلف وزارتوں کی اور مختلف آراء جب پرائم منسٹر عمران خان نے سنی تو اس کے بعد پرائم منسٹر نے فیصلہ یہ کیا کہ اگلے 3 ماہ تک کوئی بھی وفاقی وزیر بیرون ملک پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا اور کسی بھی صورت کسی بھی منسٹر کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ پرائم منسٹر کی پیشگی اجازت کے بغیر وہ کوئی فارن ٹور وغیرہ کرے اور اس حوالے سے باقاعدہ پرائم منسٹر سے اجازت لینا پڑے گی۔ اب یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کو حکم ہے اور یہ جو انہوں نے اپنی کابینہ کے لیے ڈائریکٹیو جاری کیے، اس کو جوڑا گیا کہ تحریک عدم اعتماد چونکہ پی ڈی ایم پلان کر رہی ہے، بلاول بھٹو اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے، تو اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم اور جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ کہیں مل کر اچانک تحریک عدم اعتماد نہ لے آئیں، تو یہ خدشہ تھا پرائم منسٹر عمران خان کو اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے وزراء سے یہ کہا کہ آپ نے 3 مہینے کے لیے یعنی اگلے 3 مہینے تک آپ کے بیرون ملک جانے پر پابندی ہوگی اور تحریک انصاف کے باقی ارکان جو ہیں ارکان قومی اسمبلی ان سے بھی کہا کہ آپ کو پیشگی اجازت لینی پڑے گی اگر آپ نے کوئی بیرون ملک دورہ وغیرہ کرنا ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا سیاسی طوفان کھڑا کیا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو بھی یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ان کے خلاف شاید کوئی تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے اور پرائم منسٹر نے ایک پری ایمپٹ کیا ہے اس سچویشن کو اور اسی وجہ سے وزراء پر اس قسم کی پابندی لگائی گئی ہے۔ لیکن جو اصل اور اندرونی حقائق ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اصل میں یہ ہدایت یعنی جو وزراء کو ہدایت کی کہ 3 ماہ تک آپ نے باہر نہیں جانا، یہ ہدایت اس لیے کی کہ حکومت اس وقت اپنے آخری سال میں داخل ہو رہی ہے، یعنی حکومت کا جو 5 سال کا ٹینیور تھا تو تقریباً اس کا آخری سال شروع ہونے والا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ اپنی وزارتوں پر فوکس کریں، ان کی پرفارمنس کو مزید بہتر کریں اور مزید نتائج دیں اور 3 مہینے کا ان کو ٹائم بھی دیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان 3 مہینے کے بعد ان سے رزلٹس بھی مانگیں گے کہ ان 3 مہینوں کے متعلق جو آپ کو ٹاسک دیے گئے تھے کیا آپ نے وہ ٹاسک وغیرہ پورے کیے یا نہیں۔ دوسرا یہ ایک نارمل ایس او پی ہے اور جو جانتے ہیں کہ حکومت کا نظام کیسے چلتا ہے اور وفاقی کابینہ اور اسی طرح پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس اور جو پوری حکومتی مشینری ہے یہ کس طریقے سے یہ پورا نظام چلتا ہے، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک نارمل ایس او پی ہے کہ جب بھی کسی وزیر نے بیرون ملک جانا ہوتا ہے تو اس نے پرائم منسٹر سے، چاہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، اس سے پیشگی اجازت لینی ہوتی ہے۔ لیکن پرائم منسٹر کے اس ڈائریکٹیو کو جوڑا گیا اس بات سے کہ ایک تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس خدشے کے پیش نظر یہ حکم دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کوئی تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، نہ ہی کوئی لانگ مارچ ہونے والا ہے،
کیونکہ شہباز شریف کو معلوم ہے کہ نہ تو لانگ مارچ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کسی قسم کا موڈ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے کسی ایسے موو کی حمایت کرے جس کے نتیجے میں یہ حکومت گرے یا پرائم منسٹر عمران خان کوئی مائنس ہو جائیں اس نظام سے۔ تو یہ جو -1 کے فارمولے کے متعلق بھی جو افواہیں پھیلائی گئیں اور جو اطلاعات جان بوجھ کر لیک کی گئیں اور جو پلانٹ کروائی گئیں، یہ ساری اطلاعات اور یہ ساری افواہیں بھی مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کو نکالنے کی کہانی کیا ہے اور اس کا تعلق ایک خاتون وزیر سے کس طریقے سے جوڑا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں ایک تقریب کے متعلق کس قسم کے الزامات لگائے گئے، اور یہ ایسے الزامات تھے جن کی لپیٹ میں ایک پاکستان کی جو خاتون وزیر ہیں وہ بھی آئیں، اور یہ اصل میں برطانیہ میں ایک تقریب تھی، ایک عالمی سطح کی تقریب تھی اور موسمیاتی تبدیلی کے متعلق ایک عالمی کانفرنس تھی۔ اب اس میں حکومت پاکستان نے بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ بھیجا، حکومت پاکستان کا ایک وفد وہاں پر گیا، اور اس وفد میں امین اسلم اور زرتاج گل بھی شامل تھے، اور پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کو اس عالمی کانفرنس میں پذیرائی بھی ملی، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس کو تو پوری دنیا پہلے سے ہی سراہتی ہے، اور یہاں تک کہ برطانوی وزیر اعظم نے تو اقوام متحدہ جیسے عالمی فورم پر اور سب سے بڑے فورم پر وزیر اعظم عمران خان کا نام لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے جس قسم کے اقدامات وزیر اعظم عمران خان نے کیے ہیں، انہوں نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس قسم کے اقدامات پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہیں، اور پوری دنیا کو وزیر اعظم کو فالو کرنا چاہیے۔ یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر جو پالیسیاں ہیں ان کی اتنی پذیرائی ہے عالمی سطح پر۔ اب اس کانفرنس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک حکومتی رہنما ریاض فتیانہ جو خود بھی نجی حیثیت میں یا کسی این جی او کی سپانسرشپ پر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے، یعنی وہ آفیشلی اور سرکاری سطح پر اس ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھے جو کہ پاکستان سے اس عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اب ریاض فتیانہ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ کچھ پروٹوکول وغیرہ کا تقاضا کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کو کوئی گاڑیاں وغیرہ دی جائیں، اور وہ ایک ایسی حیثیت میں ایک ایسی کیپیسٹی میں ان گاڑیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، پروٹوکول کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جب وہ پاکستان کے سرکاری ڈیلیگیشن کا حصہ بھی نہیں تھے۔ اب جس وقت ان کو یہ پروٹوکول وغیرہ نہیں دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے الزام یہ لگایا کہ یہ جو کانفرنس تھی اس میں پاکستان کی پرفارمنس بہت بری تھی، پاکستان کے جو سٹالز تھے وہ ویران پڑے تھے، پاکستان کا جو پیویلین تھا وہاں پر کسی قسم کی متاثر کن کارکردگی پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا جو سرکاری سطح پر تھا اس نے کوئی متاثر کن کارکردگی نہیں دکھائی، اور پھر یہ الزام بھی لگا دیا کہ اسی کانفرنس کے دوران امین اسلم اور زرتاج گل کے درمیان لڑائی بھی ہوئی، اور اس لڑائی کے بعد زرتاج گل ناراض ہو کر واپس پاکستان آ گئیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امین اسلم کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اب بعد میں امین اسلم نے اور خود زرتاج گل دونوں نے ان الزامات کی تردید کی، اس کے بعد جو آزاد ذرائع تھے انہوں نے بھی ان الزامات کی تردید کی، اور زرتاج گل نے تو یہ بتایا کہ اصل میں پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن تھا جس میں بہت اہم نوعیت کی قانون سازی ہونی تھی اس میں شرکت کے لیے وہ ہنگامی طور پر پاکستان واپس آئی تھیں۔ اب اس پوری صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا، اور اسی اجلاس میں یہ جو برطانوی کانفرنس کے متعلق الزامات وغیرہ لگائے گئے تھے اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے انکوائری کی اور یہ کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو الزامات ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے۔ جب پرائم منسٹر عمران خان کو اس معاملے پر بریف کیا گیا تو انہوں نے ریاض فتیانہ اور اسی طرح میجر طاہر صادق جنہوں نے اپنی ہی حکومت پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے ان کا سخت نوٹس لیا۔ پرائم منسٹر نے ان پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا
کہ امین اسلم نے بہت زبردست کام کیا ہے اور عالمی سطح پر ان کے کام کی پذیرائی بھی ہے، اور جس قسم کے الزامات لگائے گئے بے بنیاد، یہ بالکل ناقابل قبول ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان دونوں رہنماؤں کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے اور دوسرے مرحلے میں ان کو متعلقہ جو کمیٹیاں ہیں ان سے نکالنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔